ابو جہل کے کرتوت اور انجام۔ ناظرین، ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان اور اطاعت اور ادب و خشیت اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی، اور رسول اللہ نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا، تو بلا لے اپنی ٹولی کو، ہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ نے اس کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکے کی دونوں پہاڑیوں کے مابین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ ناظرین، بہرحال اس ڈانٹ ٹپٹ اور تنبیہ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا، محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رونت ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رونت دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ ناظرین، ابی بن خلف کا بھائی امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ وہ اسلام لانے کی پاداش میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی بہیمانہ مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ گرم ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، مگر وہ اس کی بات ماننے کی بجائے احد احد پکارتے رہتے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے، بلال پر ہونے والا ظلم دیکھ کر کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز سے اس کے مظلومانہ قتل کا چرچا کروں گا۔ کافر مالک کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے، میری زبان پر کفر کے الفاظ کبھی نہیں آ سکتے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال پر ظلم کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ اس مسکین کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ مشق ستم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا، اگر اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچا لو۔ جیسے ہی امیہ نے اشارہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، لہٰذا 5 اوقیہ سونے کے عوض سودا طے ہو گیا۔ امیہ کہنے لگا، تو نے تو بڑی قیمت لگا دی، میں تو اسے 1 اوقیہ میں بھی بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم بلال کے 10 اوقیہ بھی قیمت لگاتے تو میں انہیں خرید کر آزاد کر دیتا۔ واضح رہے کہ اوقیہ کا وزن آج کے اشاری نظام میں 31 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ یوں حضرت بلال کو کفار کے مظالم سے نجات ملی اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ ناظرین، حضور نبی کریم جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس سے بھی ابو جہل سمیت کفار مکہ کو سخت تکلیف پہنچی،
لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف کشت و خون کے دریا بہانے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ پھر تقریباً 1 سال بعد ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کی افواج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، اس نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا اور ایسا دین ہمارے سامنے لایا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اس لیے تو آج کے دن اسے ہلاک کر دے۔ پھر اسی نے جنگ کی ابتدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے مجاہد جو اس کے سامنے آئے بنو سلمہ کے معاذ بن عمر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کافروں کو کہتے سنا، اور اس وقت ابو جہل کچھ کافر فوجیوں کے بیچ کھڑا تھا۔ ابو الحکم کے قریب کوئی نہ آ پائے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنا نشانہ بنا لیا اور اس کی طرف بڑھا، اور جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس پر حملہ کر دیا اور ایک قاری ضرب کے ذریعے اس کی آدھی پنڈلی الگ کر دی۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر ضرب لگائی اور میرا ہاتھ صرف چمڑے سے لٹکا ہوا رہ گیا، اور جنگ نے مجھے اس ہاتھ سے مشغول کر دیا۔ پھر میں سارا دن جنگ کرتا رہا اور اپنا ہاتھ اپنے پیچھے گھسیٹتا رہا، اور جب میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے دبا کر کھینچ کر الگ کر دیا۔ معاذ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ ناظرین، اس کے بعد ابو جہل کے پاس سے جبکہ اس کا پاؤں کٹ چکا تھا، معوذ بن افرا گزرے اور ایک ضرب لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ معوذ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ نے حکم دیا کہ ابو جہل کو مقتولین کے درمیان تلاش کیا جائے تو انہوں نے اسے اس حال میں پایا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قاری ضربوں نے اسے ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے پہچان لیا تو اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، آخر کار اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا؟ مجھے بتاؤ آج کون غالب رہا؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے اس کا سر الگ کیا اور اسے رسول اللہ کے پاس لے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کے گروہوں کو اکیلے شکست دی۔ پھر فرمایا، یہ شخص یعنی ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے گھر قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت اور سجیلا نوجوان عمارہ بن ولید بھی تھا۔ یہ لوگ نہایت عجیب و غریب مطالبہ اور تاریخ کے عجیب ترین سودے کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، اس کے بدلے میں عمارہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ آپ کے بھتیجے نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب گہری سوچ میں غرق تھے۔ انہوں نے قریش کی ہرزہ سرائی سنی، پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس یہ شرارت بھرا احمقانہ مطالبہ لے کر آئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے سردار اور مکے کے دانشور کہلانے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت ابو طالب نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی قسم، یہ سودا کتنا برا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو؟ اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پال پوس کر اس کی خدمت کروں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عبد مناف کا پڑپوتا مطعم بن عدی بولا، ابو طالب تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی ہے، لیکن تم ان کی کوئی بات قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، تم میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول اور حضرت ابو طالب کو یہ لوگ آئے دن طرح طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ قریش دعوت حق کو روکنے کے لیے ہر حربہ اختیار کر رہے تھے۔ قریش کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بزور طاقت روک دیں یا آپ کو قتل کر دیں، لیکن دوسری صورت آسان نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور کفار کے عزائم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ناظرین، چند دن پہلے والی ملاقات میں بھی سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کو کھلی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے، آپ ہمارے درمیان بڑے شرف والے ہیں، آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا اکرام کیا جائے۔ آپ کو ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہماری برداشت سے باہر ہے،
کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے مقابلہ کریں گے اور ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ کسی ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو طالب پر اس دھمکی کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، قریش کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی اس کام کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا۔ آقا کریم واپس تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی ہمت افزائی کے لیے چند اشعار کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک عتبیہ بھی تھا۔ حضور نبی کریم کی ایذا رسانی میں یہ بدبخت سب سے آگے اور گستاخی رسالت میں بڑا بے باک تھا۔ اس نے ایک دن یہ ناپاک جسارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مباز کو پھاڑ دیا اور آپ کے روئے زیبا پر تھوکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس وحشیانہ گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ بد دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب راستے میں الرزق نامی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو عتیبہ کو جنگل کی اس دہشت ناک فضا میں رسول اللہ کی بد دعا یاد آ گئی، جس کے باعث وہ خوف سے کانپنے لگا۔ چنانچہ اسے اس بد دعا کے خوف سے اونٹوں اور قافلے کے حصار میں بڑی حفاظت سے سلایا گیا، مگر اس تدبیر پر تقدیر غالب رہی۔ رات کو اس طرف ایک شیرہ نکلا، قافلے والوں نے اسے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے اور عتیبہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگا، کہنے لگا، واللہ یہ شیر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں کھا جائے گا۔ ہر چند وہ مکہ میں ہیں اور میں یہاں ملک شام میں ہوں، مگر یہ شیر مجھے نہیں بخشے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ شیر سارے قافلے والوں کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کی طرف جھپٹا اور دیکھتی آنکھوں اس نے عتیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ناظرین، تفسیر و تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ مکہ مکرمہ میں چند شر پسند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے اور مختلف قسم کی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ برسرعام آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ خود باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تکلیف دہ باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے۔ مزید فرمایا، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی خاطر ہم کافی ہیں۔ ناظرین، اسود بن ابی زمعہ، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن قیس بن طلالہ، یہ پانچوں سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں پیش تھے۔ ایک دن آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ان کے سرداروں کی شکایت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ دکھایا تو انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں حارث دکھایا تو جبرائیل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ آپ نے انہیں عاص بن وائل دکھایا تو انہوں نے اس کی ایڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے انہیں اسود بن ابی زمعہ دکھایا، انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے پوچھا، یہ کیا؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے اسود بن عبد قیوس کو دکھایا تو انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان بدبختوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ سب لوگ انہی اعضائے جسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے، جن کی طرف جبرائیل امین نے اشارہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں بھالا نکلا، اس کی رگ کٹ گئی، وہ اسی سے مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں پانی بھر گیا، حتیٰ کہ منہ سے گندگی نکلنے لگی، وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن ابی زمعہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اچانک چیخنے لگا، بیٹا مجھے بچاؤ، میری آنکھ میں کانٹا چبھ گیا، سخت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ اسی تکلیف سے اندھا ہو گیا، اور اسی طرح اسود کے سر میں پھوڑا نکلا اور وہ اسی زخم کی اذیت سے جہنم کی غذا بن گیا۔